کہانی کو ابتدا سے شروع کریں یا اختتام سے، لیکن آپ کو کہانی میں ایک جملے کی گرفت سے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ 22 تاریخ کو پہلگام کے اندر واقعہ رونما ہوتا ہے اور اس کے فوری بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ جس جگہ پر اس کہانی کا اختتام ہوا ہے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد کہ دونوں کے درمیان سیز فائر ہو چکا، اسی بیان کو آپ ریورس کر ذرا سا پیچھے چلیے، اور ہم پیچھے چلتے ہیں اس وقت کہ جب پہلگام کا واقعہ رونما ہوتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دونوں کے درمیان کشیدگی موجود ہیں، اور وہ دہائیوں سے نہیں، وہ لفظ استعمال کرتا ہے صدیوں سے موجود ہے، جبکہ پاکستان اور انڈیا کے قیام کو بھی 78 سال ہوئے۔ مگر اس کا اگلا جملہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کریں گے اور اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ جملہ تھا جہاں سے آپ اٹھائیے اس پوری کہانی کو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی کہ در حقیقت ڈونلڈ ٹرمپ نے جس بات کا اشارہ کیا تھا وہ اسے کیا پہلے دن سے معلوم تھی کہ دونوں ایک دوسرے پر جوابی کارروائی کریں گے اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس یہ راز موجود تھا یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسے ہی کہا تھا؟ اس پورے تسلسل میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر وہ جو بات پہلے دن کہی گئی تھی وہی آخر میں کیوں ہوئی، کہ 7 اور 8 تاریخ کو انڈیا کا حملہ ہوتا ہے، اس کے بعد پاکستان کی جوابی کارروائی ہوتی ہے، اور 9 اور 10 کو پاکستان کے نور بیس پر حملہ ہوتا ہے، اور پھر پاکستان ایک شدید حملہ کرتا ہے اور انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے، جس کے بعد اگلے 5 گھنٹوں کے اندر دونوں ملک اناؤنس کرتے ہیں سیز فائر کا۔ بلکہ اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ ان سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہ لفظ استعمال کر دیتا ہے کہ دونوں کے درمیان سیز فائر ہو گیا۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ایک کال پر یہ جنگ کیسے ختم ہو گئی، کس کا کیا فائدہ رہا؟ آج کے پروگرام میں خاص انہی موضوعات پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلا عنصر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ اس پورے معاملات میں اپنے آپ کو دور رکھنے کے باوجود بھی اس میں قریب تھا۔ اس سیز فائر کے اعلان کے فوراً بعد امریکن ٹی وی چینل CNN پر انٹرویو دیتے ہوئے سینئر صحافی نے اس بات کا اعلان کیا کہ پاکستان کے شدید تر حملے کے بعد اور پاکستان کے انڈیا پر میزائلوں کی برسات کے بعد انڈیا نے امریکہ کے ساتھ ساتھ سعودیہ عرب، ٹرکی سے بھی رابطہ کیا اور اس کے بعد پاکستان کو سے بات کی اور اس بات پر راضی کیا کہ پاکستان سیز فائر کا اعلان کر دے۔ آزاد ذرائع سے حاصل ہونے والی یہ واحد رپورٹ ہے، جبکہ اگر آپ دونوں طرف کے دعووں کو اگر تشریح میں جائیں گے تو آپ کو یہ اناؤنسمنٹ لگے گا کہ دونوں ایک دوسرے پر یہ کہیں گے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور وہ جنگ ہار چکے ہیں۔ در حقیقت کا معاملہ یہی ہے، انڈیا صرف ایک حملہ کر اور اپنے لوگوں کو اس بات میں یقین دلانا چاہتا تھا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، اور پاکستان کی طرف سے ایک بھرپور جوابی کارروائی سے اپنی عسکری طاقت کے نشانات انڈیا کے ہر جگہ پر چھوڑنا ضروری تھا۔ اگر آپ انڈیا اور پاکستان کی سرحدوں کو دیکھیں تو سری نگر یعنی اوپر سے شروع ہو کر نیچے گجرات تک یعنی سندھ تک آتی ہوئی یہ سرحد 3300 کلومیٹر لمبی سرحد ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اوپر سری نگر بلکہ نیچے گجرات تک حملوں کی اور میزائلوں کی وہ برسات کی کہ جس کے بعد ان مذاکرات کو حتمی شکل دینا بالکل بھی یقینی ہو چکا تھا۔ یعنی کہ اس سارے معاملات کے بعد اب یہ بات ضرور کہی جا رہی تھی، جہاں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب جنگ میں اضافہ ہوگا، وہاں ہمارا موقف اس حوالے سے بہت زیادہ واضح تھا کہ سوائے لائن آف کنٹرول کے اب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور 5 گھنٹے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اسٹیٹمنٹ آ جانا کہ رات کی انتک محنت کے بعد دونوں کے درمیان ہم مذاکرات کروانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور اب سیز فائر ہو چکا۔ کیا ایک ٹیلی فون کال کے بعد ہی انڈیا اپنے ان تمام مطالبات سے پیچھے ہٹ گیا کہ جس میں وہ دہشت گردی کا ذکر کر رہا تھا؟ اور کیا پاکستان نے ایک کال کے بعد اپنے ان مطالبات کو نہیں رکھا ہوگا کہ ہر صورت میں سنتاس معاہدے کو بحال کیا جائے، تمام معاملات کو معمول پر لایا جائے؟ کیا یہ شرطیں نہیں رکھی ہوں گی؟ بالکل تھیں یہ شرطیں۔ اس بار جو ہمارے پاس اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور جو آزادانہ ذرائع اطلاعات دے رہے ہیں، پاکستان کا پلڑا آخر دن میں بہت زیادہ بھاری تھا، اور پاکستان نے یہ بات کہلوانے پر ان کو آمادہ کر دیا کہ پاکستان کے تمام خدشات کو دور کیا جائے اور سمتاس معاہدے کو بھی بحال کیا جائے۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اس وقت جو انڈین گورنمنٹ ہے اس نے کہا کہ ہم سیز فائر تو کر رہے ہیں لیکن جو تمام دیگر معاملات تھے وہ وہیں پر رہیں گے اور سمتاس معاہدہ تاحال معطل رہے گا۔ اب میں آپ کو دیتا ہوں اس میں ایک بریکنگ نیوز، اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ان سارے مذاکرات کے دوران ہی ہمارے پاس یہ اطلاعات موصول ہوئی کہ اس بات پر امریکہ کی طرف سے اور دیگر ممالک کی طرف سے اس بات پر دونوں ممالک راضی ہو چکے ہیں کہ کسی بھی آزادانہ اور غیر جانبدار ملک میں یہ دونوں ملک مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کے بعد دیگر معاملات کو حل کرنے کی طرف لے کر جائیں گے، اور اس میں متوقع طور پر ثالثی کا کردار سعودی عرب، ترکی یا پھر امریکہ خود ادا کرے گا۔
لیکن زیادہ کبھی بات یہ ہے کہ اس سارے معاملات میں سعودی عرب مذاکرات کی میز پر کسی آزادانہ ملک کے اندر یا خود سعودی عرب کے اندر ان دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوں گے اور جہاں پر معاملات طے ہوں گے۔ پاکستان نے اپنے خدشات کو واضح طور پر رکھ دیا ہے اور پاکستان نے اپنے تحفظات کو بھی واضح طور پر رکھ دیا ہے۔ تو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ایک ٹیلی فون کال کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے تو یہ آپ اس غلط فہمی میں ہیں۔ یہ سارے معاملات رات بھر چلتے رہیں اور رات بھر چلنے کے بعد اس کا جو لاسٹ پوائنٹ آیا وہ پاکستانی وقت کے مطابق کوئی 3 بجے کے قریب آیا کہ جس میں یہ سیز فائر کے لیے پاکستان تیار ہوا اور غیر جانبدارانہ پلیٹ فارم پر یہ سارے معاملات طے ہوئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جو اس وقت ملٹری آپریشنز کو دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں، ان کے درمیان یہ دونوں ممالک کے درمیان بات ہوئی اور اس کے بعد سیز فائر کا اعلان ہوا۔ ایسا نہیں ہے۔ اس میں پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر ہو، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہو، پاکستان کی موجودہ حکومت ہو، یہ تمام لوگ ایک پیج پر تھے کہ جس کے بعد یہ معاملات طے ہوئے۔ اس میں جو سب سے بڑا اور اہم کردار پاکستان کی طرف سے ادا کیا گیا اس کا نام لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے پاکستان کی سلامتی کمیٹی کے جو کمیشن کے جو مشیر ہیں، یعنی کہ پاکستان کے سلامتی کے جو مشیر قومی سلامتی کے مشیر ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور پاکستان کے بہت بڑے ادارے یعنی کہ ISI کے سربراہ ہیں عاصم ملک صاحب، ان کا بھی اس میں ایک بہت بڑا کردار سامنے آ رہا ہے اور وہ یقینی طور پر انہوں نے جو پاکستان کا مقدمہ اس وقت امریکنز اور جو سعودیہ کے سامنے رکھا ہے وہ بھی واضح طور پر ہے۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سارے معاملات ایک کال کے ذریعے حل ہوئے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت زیادہ مشاورت ہوئی ہے، اس میں بہت زیادہ معاملات کو طے کیا گیا اور اس میں آگے کے لاہے عمل پر بھی بات کی گئی ہے۔ آپ کا سوال یقینی طور پر یہ ہوگا کہ پھر اس میں سیز فائر کی جب بات کی گئی ہے تو اس وقت لائن آف کنٹرول پہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ لائن آف کنٹرول پہ چلے گا متوقع طور پر اگلے 3 سے 4 دن کے اندر، جب ان کے درمیان مذاکرات حتمی شکل دے ہوں گے تو اس کے بعد معاملہ طے ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی لائن آف کنٹرول پہ بہت زیادہ بمبارڈمنٹ ہوتی تھی اور اس حوالے سے باقاعدہ اس وقت جنرل فیض حمید نے ایک ملک میں انڈیا کے را کے سربراہ اور اس وقت کی فوجی کمان کے سربراہان سے ملاقات کی تھی، جس کے بعد ان کے درمیان طے پایا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر اب بمبارڈمنٹ نہیں ہوگی اور اس کے بعد لائن آف کنٹرول پہ بالکل سکون ہو گیا تھا۔ ابھی بھی اسی طرح کی گفتگو ہوگی اور یہ جلد متوقع ہے۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ اس جنگ کو کون جیتا اور کون ہارا؟ اگر آپ میڈیا وار کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو دونوں ملک اپنی اپنی طرف یہ بات نظر آئیں گے کہ جناب ہم جیت گئے، وہ کہیں گے کہ ہم جیت گئے، لیکن اگر اس ساری صورتحال میں اس بات کو دیکھا جائے کہ در حقیقت اس میں جیت کس کی ہوئی ہے تو یہ آپ کو بہت ہی اس کو گہرائی سے دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اس سارے معاملات میں گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہندوستان کے اندر جو اکھنڈ ہندوتوا کا اور اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ تھا اس کو بہت بری طریقے سے ٹھیس پہنچی ہے۔ اس وقت انڈین میڈیا اور خود مودی سرکار کو اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انڈیا کا جو میڈیا، خاص طور پہ جو گودی میڈیا جسے کہا جاتا ہے، جس میں چاہے ارناب ہو، وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی حکومت نے فوری طور پر بات چیت کیسے کر دی۔ ریاستوں کے معاملات اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ ہار اور جیت سے بڑھ کر اس وقت انڈیا کے اندر سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جائے گا کہ جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمام دہشت گردی کی اور تمام چیزوں کے لیے ختم کر ایک اکھنڈ بھارت کی طرف جائیں گے، کیا وہ خیال اب پورا ہوگا؟ تو یقینی طور پر انڈیا کے اندر اس وقت عوام کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ عوام اور حکومت کو وہاں پر مالیاتی طور پر بھی دھچکا لگا۔ پاکستان کے اندر پہلے ہی اس جنگ کو بہت ہی سنجیدہ لیا جا رہا تھا اور پاکستان نے بڑا ہی ذمہ دارانہ طور پر اس کا مظاہرہ کیا، لیکن کیا پاکستان یہ جنگ جیت چکا؟ دیکھیے، یہ جنگ جیت اور ہار کے لیے نہیں ہوئی۔ اگر جیت اور ہار کا پیمانہ یہ ہے کہ کس نے کتنے علاقوں پر قبضہ کیا یا کس نے کتنے علاقوں کو نقصان پہنچایا تو اس کی تفصیلات آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ اس وقت کیونکہ یہ روایتی جنگ نہیں ہے، زیادہ تر یہ جنگ کیونکہ فضاؤں میں لڑی گئی ہے، اس لیے ظاہر فضاؤں پر قبضے کی بات ہو نہیں سکتی۔ زمینی قبضے میں اس وقت کسی بھی ملک نے کسی کی بھی ایک انچ جگہ پر بھی قبضہ نہیں کیا، تو پھر آخر اس کا جیت اور ہار کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کی جیت اور ہار کا تعین ایک دوسرے کی عسکری طاقت کے اوپر ہوگا۔ اس وقت پاکستان نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان کے پاس اتنی زیادہ چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی عسکری طور پر پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی میں اس وقت غلبہ حاصل ہے انڈیا کے اوپر۔ اب آپ یہ پوچھیں گے تو کیا اگر فوجی ذرائع سے اگر آپ معلوم کریں گے تو یقینی طور پر پاکستان کی فوج نے اور خاص طور پر پاکستان کی ایئر فورس کا لفظ استعمال کیا جائے تو انہوں نے پوری دنیا میں یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ ٹیکنیکل رسپیکٹ سے اس وقت انڈیا سے بہت زیادہ آگے۔ اور اگر آپ ملکوں کے حوالے سے کہیں کہ کون سا ملک اس میں فاتح قرار پائے گا تو آپ کا اس کا تعین کرنا اس وقت آسان نہیں ہوگا، اور نہ ہی پاکستان کی کوئی ایسی جنگ تھی کہ جسے پاکستان اس میں فتح کا نشان کہے، نہ ہی انڈیا کی کوئی ایسی جنگ تھی، بلکہ انڈیا کی طرف سے یہ مسلط کیا گیا حملے تھے جسے پاکستان نے ناکام بنایا۔ تو اس جنگ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آخر تک کوئی بھی کسی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہوگا۔ آئندہ دنوں کے اندر اس جنگ میں ہونے والے نقصانات اور فائدے کا اندازہ ہوگا، کیونکہ یہ اس وقت رننگ بیٹل ہے، یعنی کہ اس وقت چلتی ہوئی جنگ ہے، تو کسی بھی چلتی ہوئی جنگ کے اندر کسی کے بھی فتح اور جیت کو آخر سمبل کے طور پر نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ بات بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اس پوری صورتحال میں فائدہ کس کو ہوا ہے؟ اس پوری صورتحال میں فائدہ کسی طور پر بھی اس خطے کے ممالک کو نہیں ہوا، یعنی کہ میں اگر پاکستان اور انڈیا کی بات کروں تو اس پورے کانفلکٹ کے اندر دونوں کو اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا کہ ان تمام ممالک کو ہوا ہے کہ جو کہ اسلحہ سپلائی کرتے ہیں۔ اسلحے کی مارکیٹ ایک دم سے اوپر گئی ہے اور دونوں کی طرف سے اسلحے کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا۔ تو اگر فائدے اور نقصان کی طرف کہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ کبھی بھی کسی فائدے کا سودا نہیں ہوتا، جنگ ہمیشہ نقصان کا سودا ہوتا ہے۔ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ جنگ کو مسلط نہ کیا جائے، لیکن جب جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو رکنا پڑتا ہے، اور ہم اس بات پر قائم تھے۔ اب اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو فائدے اور نقصان میں ظاہر دونوں
کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، لیکن اس وقت انڈیا کے اندر اس کے نقصانات کی شدت زیادہ ہے۔ انڈیا کو نہ صرف مالی طور پر وہاں پر نقصان ہوا ہے، بلکہ مالی طور کے ساتھ ساتھ ان کو عسکری طور پر نقصان ہوا ہے، بلکہ اس کی جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہے۔ وہ ہندو توا کا نظریہ ہے کہ جسے گزشتہ 16-17 سال سے تیزی کے ساتھ بڑھایا جا رہا تھا، اس کو ایک شدید جھٹکا ملا ہے۔ اس پورے واقعے کے بعد انڈیا کا سماج جو کہ پہلے ہی تقسیم کا شکار تھا، مزید تقسیم کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ تقسیم آگے چل کر مزید گہری ہوتی جائے گی۔ ایک اور بات پر آتے ہیں اور آخری نقطے پر آتے ہیں۔ اب اس ساری چیزوں کو سمیٹ کر کیا یہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے؟ جی حملے جنگ تو ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ حملوں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک پاکستان اور انڈیا کی اعلیٰ سربراہان کی ملاقاتیں نہیں ہو جاتی اور اس سارے معاملات میں بیٹھ کر کوئی فارمولہ طے نہیں ہو جاتا۔